دادری کے ایک پرسکون محلے میں ایک دیندار فیملی رہتی تھی۔ گھر بڑا نہیں تھا مگر روحانیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس گھر کی بڑی بیٹی سدرا تھی۔ تمیز، حیا، پرہیزگاری اس کی پہچان تھی۔ سدرا ہر روز صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتی، فجر کی نماز ادا کرتی، پھر دل کی گہرائیوں سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتی۔ اس کی آواز میں ایسا سکون ہوتا جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ تلاوت کے بعد وہ دھیرے سے امی ابو کے کمرے کی طرف جاتی۔ امی تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوتیں، ابو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتے۔ سدرا دروازے پر رک کر انہیں دیکھتی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، جیسے اسے اپنی جنت مل گئی ہو۔ پھر وہ کچن میں چلی جاتی، چولہا جلاتی، چائے بناتی، پراٹھے سیکتی، اور ہر کام میں اس کا انداز نرمی اور شکر کا ہوتا۔ ناشتہ تیار ہوتا تو سب کو پیار سے بلاتی، امی، ابو، ناشتہ تیار ہے۔ سب کے کھانے کے بعد وہ کالج کے لیے نکل جاتی۔ سدرا صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ذہین بھی تھی، ہر سبجیکٹ میں اول، ہر ٹیچر کی محبوب طالبہ۔ کالج میں اس کی ایک دوست تھی جو اکثر کہتی، سدرا، تمہیں فاراز اتنی محبت سے دیکھتا ہے۔ فاراز کلاس کا شریف سا لڑکا تھا، اس کی نگاہوں میں سچائی تھی، مگر سدرا نے کبھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ مسکرا کر کہتی، مجھے ان حرام تعلق کا کوئی شوق نہیں۔ لڑکے اور لڑکی کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ محبت اگر ہو تو حلال طریقے سے ہو، ورنہ بے معنی ہوتی ہے۔ اس کی بات میں اتنا وزن ہوتا کہ دوست چپ ہو جاتی، لیکن انسان کا دل قیدی ہوتا ہے۔ جب سدرا گھر واپس آتی، کبھی کبھی اس کے ذہن میں فاراز کی وہ خاموش نگاہ ابھر جاتی۔ وہ خود سے سوال کرتی، کیا یہ صرف اس کی نظر ہے یا میرے دل کی کمزوری؟ پھر ترنت استغفار پڑھتی اور اپنے جذبات کو اللہ کے حوالے کر دیتی۔ دن گزرتا گیا، روز اس کی دوست وہی بات کرتی، یار سدرا، وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، اتنی صاف محبت ہے اس کی آنکھوں میں، دیکھو تو ذرا۔ سدرا خاموش ہو جاتی۔ اس کی روح میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف اصول، دوسری طرف دل کی ہلکی سی لرزش۔ پھر ایک دن کالج میں خبر ملی کہ فراز اپنی فیملی کے ساتھ کسی اور شہر شفٹ ہو گیا ہے۔ اس دن وہ کلاس میں کم بولا، کم ہنسا۔ جاتے وقت اس نے دور سے سدرا کو دیکھا، نہ قریب آیا، نہ کوئی لفظ کہا، صرف ایک گہری نظر، اور پھر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس رات سدرا نے تہجد میں سجدہ لمبا کر لیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، اگر میرے لیے خیر ہے تو میرے نصیب میں لکھ دے مولا، اور اگر نہیں تو میرے دل کو سکون عطا فرما۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ چند مہینے بعد ایک شام امی نے اسے پاس بیٹھایا اور کہا، سدرا بیٹا، ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا دیندار ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ تمہیں کالج میں دیکھا تھا۔ اپنی والدہ سے کہا کہ اگر نکاح کروں گا تو صرف لڑکی سے، وہی لڑکی جو حیا کی مثال ہو۔ سدرا کا دل زور سے دھڑکا۔ نام کیا ہے امی؟ امی نے مسکرا کر کہا، فاراز۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جو محبت اللہ کے لیے چھوڑ دی جائے، اللہ اسے بہترین انداز میں واپس عطا کرتا ہے۔ نکاح کے دن سدرا سفید لباس میں حیا کی تصویر لگ رہی تھی۔ فاراز کی نگاہ میں وہی پرانی محبت تھی، مگر اب اس محبت میں اطمینان تھا، سکون تھا۔ رخصتی کے وقت ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، تم نے اپنی عزت اور اپنے رب پر یقین کو سنبھال کر رکھا، اللہ نے تمہیں بہترین صلہ دیا۔ سدرا نے دل میں محسوس کیا کہ محبت صرف جذبہ نہیں، ایک امتحان ہوتا ہے، اور جو امتحان صبر سے دے اس کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ گاڑی